ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الخلق واکرم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارا یہ جو تخصص کی کلاس ہے آپ حضرات کی، تو ہمارے ساتھ جو آپ کا موضوع ہے وہ ہے اصول دعوت و تربیت۔ داعی بننے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، مربی کیسا ہونا چاہیے۔ دعوت اور تربیت دو ایسے الفاظ ہیں کہ جیسے کل دین ان دو الفاظ میں سمٹ کے آ جاتا ہے۔ دعوت کا مطلب ہے دوسروں کی اصلاح کو فوکس کرنا، دوسروں کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرنا، کاوش کرنا، اور تربیت کا مطلب ہے کہ خود کی اصلاح کرنا۔ اگرچہ دوسروں کی اصلاح بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، لیکن بیسیکلی تربیت اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے۔ تو ہمارا دین دو ہی چیزوں کے گرد گھوم رہا ہے کہ بھائی اپنی اصلاح کر لو اور دوسروں کی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو اور دوسروں کو ٹھیک کرنے کی طرف توجہ کر لو۔ یہ دونوں بہت ضروری ہیں، یہ دونوں کام بہت ضروری ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے دو ایکسٹریمز ملیں گی، دو انتہائیں آپ کو ملیں گی۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کا فوکس دعوت ہے لیکن اپنا نفس نظر انداز کر دیا، یعنی ان کا نعرہ یہ ہے کہ پوری دنیا پہ اسلام غالب ہونا چاہیے، لیکن ان کے 5-6 فٹ کے وجود میں اسلام نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، مطلب پوری دنیا میں وہ خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے کہ پہلے وہ خلافت اپنے وجود پہ تھوڑی بہت قائم کر دیں۔ تو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں ایک انتہا پہ جو صرف داعی ہیں، یعنی انہیں دوسروں کی اصلاح کی فکر کھائے جا رہی ہے، اپنی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ آج ایک مولوی صاحب لگے ہوئے تھے سوشل میڈیا پہ، اب میں نام نہیں لیتا، کہہ رہے تھے کہ مدرسے کا فاسق و فاجر کالج کے متقی اور پرہیزگار سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اس حد تک نہیں گرنا چاہیے، اس حد تک نہیں گرنا چاہیے۔ اب اس کے وہ دلائل دے رہے تھے کہ مدرسے کا فاسق و فاجر، گناہگار، بدکار کالج کی متقی اور پرہیزگار سے کیسے بہتر ہے، وہ اس پہ پھر دلائل دے رہے تھے، منطق لڑا رہے تھے۔ تو ان دلائل کا خلاصہ یہی تھا کہ وہ دوسروں کی اصلاح پہ لگا ہوا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انتہا یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کی اصلاح کو فوکس کر لیا۔ سیرت النبی پہ کانفرنس ہو رہی ہے، یہ سب اب ہمارے مشاہدے کی باتیں ہیں نا۔ سیرت النبی پہ کانفرنس ہو رہی ہے، اب اس میں سینکڑوں لوگ شریک ہیں۔ ظہر کی نماز کے لیے اذان ہوئی تو نماز کے لیے جانے والے 2-4 تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز کہ ہم نے سوسائٹی میں بہت مبلغ اور داعی پیدا کر دیے،
لیکن ان مبلغین اور داعیین کی تبلیغ اور دعوت خود ان کے اپنے کانوں تک نہیں پہنچی، پوری دنیا تک پہنچ گئی ہے، لیکن انہیں اس دعوت اور تبلیغ کی خود سے ابھی آواز سنائی نہیں دی۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب سوسائٹی میں، معاشرے میں، جیسے ایک محاورہ بھی ہے کہ دوسروں کو نصیحت خود میں فضیحت۔ تو ایسے علماء کی یا ایسے مذہبی لوگوں کی یا ایسے مبلغین اور داعیین کی یا ایسے اسکالرز کی تعداد بدقسمتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ خود ان کا عمل نظر نہیں آتا، لیکن ان کے کہنے پہ عمل کرنے والے بہت ہوں گے، اپنی زندگیاں بدلنے والے بہت ہوں گے۔ ہمیں ایسا نہیں بننا، ہمیں ایسا نہیں بننا۔ میری کامیابی اس میں نہیں ہے کہ میری وجہ سے اربوں لوگ جنت میں چلے جائیں، میری کامیابی اس میں ہے کہ میری وجہ سے ایک بندہ جنت میں چلا جائے، اور وہ کون ہے؟ میں خود ہوں۔ میں خود، اگر میری وجہ سے کروڑوں لوگ بھی جنت میں چلے جائیں، میں خود جنت میں نہ جاؤں تو میں کامیاب نہیں ہوں، میں کامیاب نہیں ہوں۔ بھائی وہ کروڑوں کو جنت میں لے کے جانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ میں خود جنت میں جاؤں، یہی مقصد تھا نا۔ تو جب خود جنت میں نہیں پہنچ سکا تو میں ناکام انسان۔ تو کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے کتنے جنت میں چلے گئے، کامیابی یہ ہے کہ آپ جنت میں جانے والوں میں سے ہیں کہ نہیں۔ تو ایک جہت یہ ہے ہمارے دین کی کہ آپ نے داعی بننا ہے، مبلغ بننا ہے، لیکن ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ محض داعی اور مبلغ نہیں بننا، کہ دوسروں کی اصلاح پہ اتنا زور دیں کہ اپنا آپ نظر انداز ہو جائے۔ اور یہ فطری چیز ہے، جب آپ دوسروں کی اصلاح کو فوکس کرتے ہیں نا، اب جیسے میں اب اس وقت فوکس کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی اصلاح ہو، تو جب میری ساری توجہ آپ کی اصلاح پہ ہے تو اس وقت میں کم از کم میرا اپنا نفس کیا ہے؟ نظر انداز ہے۔ تو جس کی دعوت اور تبلیغ کی ایکٹیویٹیز بڑھ جاتی ہیں اس کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ کسی بھی تحریک سے وابستہ ہیں، کسی بھی تبلیغی ہے، کوئی جماعت اسلامی ہے، کوئی تحریک اسلامی ہے، اس کے ساتھ اگر آپ وابستہ ہیں اور زیادہ دعوت اور تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اس درس سے نکلے اس درس میں، اس کلاس سے نکلے اس کلاس میں، آپ کے اندر یہ کرائسس ضرور پیدا ہوگا کہ آپ کی اپنی جو تربیت ہے وہ متاثر ہوگی۔ آپ جس کو فوکس کریں گے آپ اس میں ایکسل کریں گے۔ آپ دعوت اور تبلیغ کو ٹائم دیں گے، آپ اچھے داعی اور مبلغ بنیں گے، لوگ آپ کی باتیں سن کے واہ واہ کریں گے، ان کی زندگیاں بھی چینج ہوں گی۔ لیکن بھائی آپ کے اندر تبدیلی تب آئے گی جب آپ اپنے آپ کو وقت دیں گے، اپنے آپ کو ٹائم دیں گے، اپنی تربیت کو فوکس کریں گے۔ تو ایک ہے صالح بننا، یعنی تربیت کرنا، اپنی تربیت کرنا، پھر دوسروں کی تربیت کرنا، اور ایک ہے مصلح بننا۔ تو ہم نے کہا دو انتہائیں ہیں۔ ایک انتہا جو مجھے نظر آتی ہے، اب یہ میرا مشاہدہ ہے، ضروری نہیں کہ آپ اس سے ایگری کریں، میرے خیال میں اس وقت مذہبی طبقے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مذہبی طبقے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مصلح ہیں، صالح نہیں ہیں۔ یا آپ یوں نہ کہیں کہ وہ صالح نہیں ہیں، یہ ذرا مبالغہ ہو جائے گا، آپ یوں کہیں کہ جتنے وہ مصلح ہیں اتنے وہ صالح نہیں ہیں۔ اب بات میرے خیال میں معتدل ہو گئی، یعنی جتنی وہ دوسروں کی اصلاح کی فکر کھاتے ہیں اتنی اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔
اور اس میں بھی شامل ہوں، ظاہری بات ہے، میں بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں، ہم سب ایک ہی لوگ ہیں، ہم اپنا ہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی توجہ اپنے نفس پہ اتنا زیادہ ہو جاتی ہے، اپنے نفس کی تربیت پہ، اپنے آپ کی اصلاح پہ، کہ جسے کہتے ہیں کہ وہ بالکل ایک گونگا شیطان بن جاتا ہے، یعنی اس کی آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا ہوگا لیکن وہ اس پہ بولے گا نہیں، وہ نہی عن المنکر کی جو آیات ہیں ان کی عجیب و غریب قسم کی تعویلیں کرے گا۔ ایک بہت بڑے مولانا صاحب، اب میں نام نہیں لیتا، اور یقین مانے میں دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا جب وہ تقریر کر رہے تھے، مطلب میری یہ کیفیت تھی، ان کے اس تقریر کے اثر کی وجہ سے میں بالکل ان کے سامنے بیٹھا تھا، ایسے جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن جیسے قرآن کی آیت پڑھی یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تو میں ایک دم سے چونک گیا جب انہوں نے ترجمہ کیا نا، معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے رک جاتے ہیں۔ جو اپنے اصلاح کو فوکس کرے گا، اور واقعتاً وہ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی اصلاح کو فوکس کرنے والے تھے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا، ینہون عن المنکر کا ترجمہ کہ وہ منکر سے رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کا فوکس اپنا آپ ہے، اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ منکر سے روکتے ہیں۔ تو وہ ایک دوسری انتہا ہے، ایک دوسری انتہا ہے کہ آپ کا اپنا نفس اتنا فوکس ہو جائے، تنہائی کی طرف انسان مائل ہو جائے، بس عبادت میں مصروف رہے، دوسروں کے ساتھ ملنے کو دل نہ کرے۔ اچھا یہ ہو جاتا ہے، آپ عبادت کے راستے پہ جب چلتے ہیں صحیح معنوں میں، تو آپ تنہائی اور خلوت پسند ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے عبادت میں لذت ہی ایسی رکھی ہے، یعنی اپنی عبادت میں، کہ یہ ایک مرتبہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے ایک بہت بڑے صوفی کا قول ہے، بہرحال صوفیاء کے قول ہمارے لیے کوئی حجت تو نہیں ہے، لیکن ایک بات قابل غور تو ہو سکتی ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو معراج پہ گیا اور واپس آ گئے، ہم میں سے کوئی ہوتا تو واپس نہ آتا۔ تو اللہ سے ملاقات کے بعد، بات سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو، اللہ سے ملاقات، سجدے کی لذت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایمان کی حلاوت یہ کر لو تو ایمان کی حلاوت چکھ لو گے، مٹھاس ہے، جیسے مٹھائی کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، تو وہ اللہ کے رسول، ان کی کیا کیفیات ہوں گی، اللہ سے ملاقات، لیکن واپس آ گئے مخلوق خدا کی اصلاح کی خاطر، وہ سب کیفیات، وہ سب لذتیں کیا وصال کی، تو ہم میں سے کوئی ہوتا تو مطلب اس کو ترجیح دیتا، واپس نہ آتا۔ تو یہ ایک دوسری انتہا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ وہ جو عبادت کی لذت ہے آپ اسی میں کھو جائیں، آپ تسبیحات میں، اوراد و اشغال میں مصروف رہیں، آپ کو اپنی اصلاح کی فکر پڑی رہے، آپ دنیا سے غافل ہو جائیں، تو یار بس دل و چاٹ ہو گیا، کسی کے ساتھ بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، سب لوگ ایسے ہیں، سب میں آپ کو کیڑے نظر آتے ہیں، بس تنہائی میں رہیں، اپنا اللہ اللہ کریں۔ اب جیسے صوفیوں میں آپ کو نظر آتی ہے یہ چیز، ان میں سے بعض اس طرف چلے جاتے ہیں جسے ہمارے یہاں رہبانیت بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ دو انتہائیں ہیں کہ محض اپنے نفس کی اصلاح کرنا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی بعض اوقات نا تکبر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اپنے نفس کی اصلاح کرنا۔ جب آپ اکیلے میں غور کریں گے اپنے نفس میں، آپ کو 1000 برائیاں نظر آئیں گی، آپ کہیں گے دیکھو یار میں نے تو اپنے نفس کی 1000 برائیاں پہچان لیں، تو وہ نفس تکبر سے بھر جائے گا۔ بھئی 1000 کیا، اس کے اندر تو لاکھوں برائیاں اللہ نے رکھی ہیں،
لاکھوں شر رکھ دی ہیں اس نفس کے اندر، آپ اس کو کتنا ٹھیک کر لیں گے؟ ایک جگہ میں نے ایک جملہ لکھا ہے، بس اس پہ ذرا غور کرنا ہے۔ جملہ جو ہے، بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غور طلب ہوتے ہیں، اور بات سمجھ میں آ جائے تو بہت مسائل حل ہو جاتے ہیں زندگی کے۔ جتنا مرضی زور لگا لو، یعنی تزکیہ نفس پہ، رہو گے انسان کے انسان، رشتے نہیں بن سکتے آپ۔ ساری رات عبادت کے لیے کھڑے رہیں، سارا دن روزہ رکھیں، اس کے باوجود آپ سے گناہ ہوں گے، اس کے باوجود آپ سے کوتاہی ہوگی، کیونکہ آپ انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا ہی بنایا، کل بنی آدم خطاؤن، تمام کے تمام آدم کے بیٹے خطا کار ہیں۔ صرف خطا کار نہیں ہے، کثرت سے خطا کار ہے۔ تو اب آپ دین کے ایک سنجیدہ طالب علم ہیں، انشاءاللہ سے آپ نے دین کا کام کرنا ہے۔ یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں نا، یہ سب پریکٹیکل ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب میرے ذہن میں یہ مادہ آیا اصول دعوت و تربیت، تو میں نے کتابیں کھنگالنا شروع کی، مختلف کتابیں دیکھنا شروع کی، ایک کتاب دیکھی، دوسری دیکھی، تیسری دیکھی، تو لیکن نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ مجھے لگا کہ وہ کتابیں زیادہ علمی ہیں۔ دعوت و تربیت پہ ہم نے جتنا لکھا ہے، یا جن لوگوں نے بھی لکھا ہے، اکثر و بیشتر انہوں نے زیادہ اس کو علمی بنا دیا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک یہ ہے کہ میں تربیت کے موضوع پہ آپ سے گفتگو کروں، آپ کو بتاؤں بھائی تربیت یہ ہوتی ہے، تربیت اس کو کہتے ہیں، تربیت کے اتنے طریقے رائج ہیں، تربیت یوں کرتے ہیں۔ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو گیا نا، آپ ماسٹر بن گئے، آپ بھی کہیں جا کے لیکچر دے سکتے ہیں تربیت کے اوپر، لیکن کیا اس سے آپ کی تربیت ہو گئی؟ تو پریکٹیکل چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں بہت کم ایسا لکھا جاتا ہے کہ جس میں علوم کی تطبیق ہو، اپلیکیشن ہو، جس میں وہ علم محض علم نہ بنے بلکہ عمل میں ڈھل جائے۔ ٹھیک ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ رمضان کے مہینے میں کافی عرصہ، اب مثالوں سے باتیں سمجھاتا ہوں تاکہ بات کو ہم مزید کھولیں نا۔ کافی عرصہ رمضان کے مہینے میں ہمارے جو استاد سے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ، ان سے ہم نے یہ بات سیکھی کہ رمضان میں ترجمہ قرآن کرنا چاہیے۔ تو جو ایک پارہ تراویح میں پڑھایا جاتا ہے، تو اس ایک پارے کا آپ ترجمہ کریں، لوگوں کو سنائیں۔ اچھا، وہ ہوتا یہ تھا کہ اگر 8 بجے 8:30 بجے عشاء کی نماز ہے تو رات 2 بجے تک معاملہ ہوتا تھا۔ اب شروع میں جوش بھی زیادہ تھا، جذبہ بھی زیادہ تھا۔ تو اب ویسے آپ کو 1 سال کی، ویسے تو وہ کافی، مطلب ہر سال کی اپنی ایک داستان ہے، ویسے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں 1 سال کا۔ 1 سال میں نے سمن آباد میں، اس کو دورہ ترجمہ قرآن کہتے ہیں، کروایا۔ یعنی یہاں سے میں جاتا تھا فیصل ٹاؤن سے سمن آباد میں، مغرب کے وقت نکل جاتا تھا افطاری کر کے، عشاء کے وقت وہاں پہ پہنچا، نماز پڑھائی، اس کے بعد تراویح اور ان کے ساتھ پورے پارے کی جیسے ترجمہ اور اس کے مختصر حواشی، اور رات کو 1-1:30 بجے فارغ ہوئے۔ اب گھر میں جو ہے وہ جو مسز تھیں وہ اکیلی ہوتی تھیں، تو اب عورتوں کو گھر میں جیسے ڈر لگتا ہے، تو پہلے ان کو میں ان کی بڑی سسٹر کے ہاں چھوڑتا تھا، یعنی جانے سے پہلے، پھر رات کو 2 بجے ان کو ان کی سسٹر کی طرف سے لیتا تھا۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ رات اسی میں گزر جاتی تھی۔ 3 بجے گھر پہنچا، اب ایسے میں آپ سوئیں، آدھا گھنٹہ
مطلب کیا آپ کی نیند پوری ہونی ہے. پھر اس کے بعد فجر، سحری ہے، فجر ہے. اس کے بعد پھر آپ نے جاب کرنی ہے، اور جاب بھی ٹف ہے، ایک نہیں دو دو جابس تھیں ان دنوں. تو اب تو خیر کافی ریلیکسیشن ہے، سارا دن بھر کی جاب ہے. پھر تیاری بھی کرنی ہے شام رات کو جو پڑھنا پڑھانا ہے. اچھا، اس میں ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات جو ہے، ظاہری بات ہے انسان ہے نا، آپ اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں. فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی، ٹھیک ہے. سحری بھی 8 پہرا روزہ رکھنا پڑتا تھا، اور وہ رکھتا تھا، ظاہری بات ہے وہ تو رکھنا ہی پڑتا تھا. لیکن یہ بہت تکلیف دہ چیز تھی کہ بھائی فجر کی نماز قضا ہو گئی. تو پھر میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کیا میرے لیے اتنا دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا فرض ہے کہ جس کی وجہ سے میرا اپنا فرض قضا ہو رہا ہو. اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بیلنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی زندگیوں میں. وہی جو بات ہم نے کی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جس ایک شخص کو جنت میں لے کے جانا ہے وہ ہم خود ہیں. اس کے بعد ہم نے دوسروں پہ محنت کرنی ہے. تو ایک ہے صالح بننا اور ایک ہے مصلح بننا. صالح کا مطلب ہے خود سے نیک بننا، اور مصلح کا مطلب ہے دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کرنا. تو ان دونوں میں فرق ہے، یہ دونوں ہی مطلوب ہیں، اور ان دونوں میں توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو کبھی پیدا نہیں ہوگا. یہ بات ہی سمجھ. توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان دونوں میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن یہ توازن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں نظر نہیں آتا. کہیں ایک طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے، یا آپ زیادہ صالح بن جاتے ہیں یا آپ زیادہ مصلح بن جاتے ہیں. جب زیادہ صالح بن جاتے ہیں تو تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، لوگوں سے رشتہ ناتا ٹوٹ جاتا ہے. اپنی عبادت، اپنے تہجد، اپنے نوافل، تسبیحات پہ توجہ رہتی ہے. کوئی آیا مل لیا تو ٹھیک ہے، واہ بھلے، نہ آیا تو کوئی پرواہ نہیں. جب زیادہ مصلح بن جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے جو وقت آپ نے اپنی عبادت کو دینا تھا وہ اب آپ نے اپنی دعوت اور تبلیغ پہ لگا دیا. اب نظر انداز تو ہوں گے. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں بات. ایک جیسے انسان تجربات کرتے ہیں، میں نے زندگی میں بڑے تجربات کیے، وہ تجربات وقتی ہوتے ہیں. خیر اللہ تعالی ہمیں وہ مستقل طور پہ عطا کر دے تو اللہ کی بڑی نعمت ہے. ایک خاص وقت میں نے کوشش کی کہ قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کیا جائے. اچھا، اس میں جب قرآن پڑھتا تھا تو بڑا مطلب مزہ آتا تھا. اب ایسے میں میرا بیٹا حفظ کر رہا تھا، صبح کا وقت ہوتا تھا مثلا جیسے فجر کے بعد، اب قرآن کو ٹائم دینا ہے. اب جب میں خود سے قرآن پڑھ رہا ہوں بہت مزہ آ رہا ہے، مطلب ایسے جیسے کوئی کیفیات حاصل ہو رہی ہیں. اب اس بیٹے کو میں نے سبق یاد کروانا ہے. جب وہ آتا تھا تو میں نے کہا یار خود کے قرآن پڑھنے سے بہتر ہے میں اس کو سبق یاد کرواؤں. اب اس کو سبق یاد نہ ہو تو میں اس کو ڈانٹوں، کبھی اس کو تھپڑ بھی ماروں. اب دیکھیں یہاں پہ قرآن پڑھانے کا عمل ہے، یہاں کوئی کیفیت نہیں طاری ہوگی. یہاں جو کیفیات طاری ہو رہی ہیں وہ غصے کی ہیں، چڑچڑا پن پیدا ہو رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ وہاں واقعتاً میں وہ کیفیت آپ کو حاصل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ جیسے آپ کو لگ رہا ہے جیسے آپ کوئی اللہ کے قرب کی منزلیں طے کر رہے ہیں. جیسے رمضان میں خاص اوقات میں آپ نے دیکھا ہوگا، تاک راتوں میں آپ بھی قرآن پڑھتے ہوں گے تو انسان کو ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے.
یا تہجد میں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو انسان کو کیفیت محسوس ہوتی ہے. تو انفرادی عبادت میں کیا ہے؟ کیفیت محسوس ہوتی ہے. لیکن جب وہی کام میں اب اپنے بیٹے کی طرف توجہ کر رہا ہوں، اس کو پڑھا رہا ہوں، اب ظاہری بات ہے سارا ذہن اس کو یاد کروانے میں لگا ہوا ہے. اس کو یاد کیوں نہیں ہو رہا؟ الجھا ہوا ہے. اس سے جو کیفیات پیدا ہو رہی ہیں وہ عجیب قسم کی ہیں. ٹھیک ہے، نفس میں بے چینی پیدا کر رہی ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں تو افضل کام کون سا ہے؟ افضل کام کون سا ہے یا مطلوب کام کون سا ہے؟ تو وہ دوسرا ہے. اپنے بچے کی طرف توجہ کرا. تو صالح بننے کو فوکس کرنا ہے. اب میں بس یہ اعتدال کی بات کر رہا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر. ٹھیک ہے، کیونکہ اعتدال اسی کا نام ہے. کبھی آپ نے پینڈولم دیکھا ہے؟ پینڈولم وہ جو ایسے حرکت کرتا ہے. کبھی آپ نے وہ گھڑیال دیکھا ہو نا، تو گھڑیال کے نیچے وہ ایسے لگا ہوتا ہے، اس کو پینڈولم کہتے ہیں. ایسے اس کی حرکت ہوتی ہے. تو وہ جو سینٹر ہے نا، درمیانی نقطہ، بس وہ اس کو چھو کے گزر جاتا ہے ایسے، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اعتدال بھی بس انسان کو اتنا ہی حاصل ہوتا ہے زندگی میں. ایک لمحے کے لیے بس آپ معتدل ہوتے ہیں، پھر آپ ادھر ہو جاتے ہیں یا آپ ادھر ہو جاتے ہیں. تو اتنا اعتدال بھی مل جائے زندگی میں تو یہی بندہ معتدل ہے. بس اتنا اعتدال بھی مل جائے تو یہی بندہ کیا ہے؟ معتدل. وہ جیسے بعض سلف نے کہا نا کہ اگر رونے کی 10 قسمیں ہیں، یہ جو 10ویں قسم ہے نا، اگر سال میں ایک مرتبہ بھی نصیب ہو جائے تو بہت بڑے خیر کی بات ہے. تو اتنا سا بھی اعتدال کا نصیب ہو جانا بہت بڑے خیر کی بات ہے. صالح بننے کو فوکس کرنا ہے، مصلح بننے کو بھی فوکس کرنا ہے. کہیں اپنے صالح بننے کو اہمیت دینی ہے، اپنی تربیت کو اہمیت دینی ہے، دعوت دین کے کام کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ ساری رات درس قرآن دیتے رہیں، صبح نیند کا غلبہ ہو جائے اور آپ کی فجر قضا ہو جائے، تو بہتر ہے اس درس قرآن سے کہ آپ اپنی فجر کا اہتمام کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسا کرتے تھے کہ فجر میں کوئی حاضر نہیں ہو رہا نا، تو وہ جا کے پوچھا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک صحابی حاضر نہیں ہوئی تو حضرت عمر ان کے گھر پہ گئے، تو ان کی والدہ نے کہا کہ ساری رات کھڑے رہے، صبح کے وقت آنکھ لگ گئی. تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ ساری رات سوتے رہیں اور فجر میں حاضر ہوں. بہرحال دین کا مزاج یہی. تو بعض اوقات جو ہے آپ کو اپنی دعوت اور تبلیغ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کم کرنا ہے اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی ہے، اپنے آپ کو وقت دینا ہے. اور بعض اوقات آپ کو اپنی ذاتی عبادت کو چھوڑ کے دوسروں کی اصلاح کو فوکس کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جیسے میں نے اپنے بیٹے کی مثال دی، آپ اس میں واضح نظر آتا ہے نا. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ نہیں، مجھے اپنا پارا چھوڑ کے اس کو یاد کروانا چاہیے. یہی میرے دین کا مطالبہ ہے. بھلے مجھے پہلے سے کیفیات حاصل ہوتی ہیں اور دوسرے میں نہ ہوتی. تو یہ چیز غور و فکر کے ساتھ سوچ سوچ کے جو ہے نا وہ چلنا ہے، تب آپ اعتدال کے اوپر قائم رہیں گے. نہ نرا صالح بننا ہمارے لیے مفید ہے، نہ نرا مصلح بننا ہمارے لیے مفید ہے. ٹھیک ہے، تو نہ نرا دائی کسی کام کا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے وہی بات کہی ہے نا کہ اگر اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں بھی جنت میں چلے جائیں تو وہ تو ناکام ہے اگر وہ خود نہیں جا رہا. اور نہ یہ کہ خود تو جنت میں جا رہا ہو. اب دیکھیں نا، مطلب ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب قسم کے کریکٹر پائے جاتے ہیں نا جو ہم نے پیدا کر دیے. باپ تہجد گزار ہے اور واقعتاً میں ہے، تہجد گزار ہے، تسبیح سارا کچھ، بہت متقی پرہیزگار ہے، یعنی اپنی ذات کی حد تک. لیکن بیٹی کس لباس میں یونیورسٹی جا رہی ہے اسے اس کی پرواہ نہیں.
اب یہ ایک دوسری انتہا ہے نا بھائی، چلو تم ساری دنیا کی پرواہ نہ کرو، اپنے بچوں اور بچیوں کی تو پرواہ کر لو. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی تہجد پڑھ لی، لیکن فجر کے لیے اپنے بچے کو اٹھاتے ہوئے آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے. کیا فائدہ آپ کی تہجد کا؟ کیا آپ فجر کے لیے اپنے بچے کو نہ جگا سکیں؟ تو یعنی ایک دوسری انتہا بھی ہے کہ جس میں انسان کیا ہے، بس اپنی نیکی کی طرف تو متوجہ ہے، اپنی حد تک تو وہ اچھا انسان ہے، لیکن اسے اپنے گھر بار، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کی بھی کوئی فکر نہیں، اس سے بھی بالکل جو ہے وہ کیا ہے، اس نے اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے. تو یہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے، اعتدال پیدا کرنا ہے کہ صالح بھی بننا ہے، ہم نے مصلح بھی بننا ہے، ہم نے دائی بھی بننا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کی تربیت بھی کرنی ہے. ایک بات تو یہ ہوگی کہ کرنے کے دو کام ہیں، دعوت بھی اور تربیت بھی. دعوت کا آغاز دوسروں سے ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی دعوت دینی ہے. تربیت کا آغاز اپنے آپ سے ہوگا، دوسروں کی بھی تربیت کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو دعوت دینے والا دائی ہے، تربیت کرنے والا مربی ہے. اب دوسری بات کہ ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت. کیا دونوں ایک چیز ہیں یا دونوں میں کچھ فرق ہے؟ اب یہ ہمارا دوسرا نقطہ ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. پہلا ہمارا نقطہ یہ تھا کہ ہم نے دائی بھی بننا ہے اور مربی بھی بننا ہے، ہم نے صالح بھی بننا ہے، مصلح بھی بننا ہے، ہم نے نیک بھی بننا ہے اور ہم نے دوسروں کو نیک بھی بنانا ہے. دوسرا ہے تعلیم اور تربیت. یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، یعنی یہ ایک محاورہ بن گیا، ایک فریز بن گیا. تعلیم و تربیت جہاں پہ بھی لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اسی طرح سے یہ لفظ لکھا پڑھا جاتا ہے. تعلیم اور تربیت ایک ہی چیز ہے یا یہ دو چیزیں ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. ہمارے ہاں مطلب معذرت کے ساتھ اہل حدیث میں زیادہ تر رجحان یہ ہے، اہل حدیث میں، کہ تعلیم اور تربیت ایک ہی چیز ہے. یعنی وہ تربیت کو کوئی علیحدہ شے نہیں سمجھتے. عام طور پہ سوچ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ جی اپنی تربیت کرنی ہے، تو وہ کہیں بھائی بس کتاب و سنت پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، آپ کی تربیت ہو جائے گی. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر ہم یہاں آج حدیث کی کسی کتاب سے باب التہجد کا مطالعہ کریں، مثال کے طور پہ تہجد کی حدیثیں پڑھ لیں، 15-20 جتنی بھی ہیں، 40-50 پڑھ لیں، تو کیا آپ تہجد پڑھنے والے بن جائیں گے یا میں تہجد پڑھنے والا بن جاؤں؟ تعلیم تو ہو گئی نا کہ تہجد کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے. یہی ہمارا المیہ ہے. مدارس میں تربیت کو فوکس نہیں کیا گیا، صرف تعلیم کو فوکس کیا گیا ہے. وہ تعلیم کو فوکس کرنے کی وجہ سے وہ معلم تو اچھے بن جاتے ہیں، انہیں علم تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن وہ اچھے مسلمان، مطلب معذرت کے ساتھ اس طرح کے اچھے مسلمان نہیں ہوتے جیسے کہ ہونا چاہیے. تو تربیت کو علیحدہ سے فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمارے ہاں جدید زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ٹیچر اور ایک مینٹور. ٹھیک ہے، ٹیچر کا مطلب ہے معلم، تعلیم دینے والا، جو آپ کو بتاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں مدارس میں ہے، شیوخ الحدیث ہیں، ٹھیک ہے، اساتذہ ہیں جو آپ کو مختلف قسم کی علوم و فنون پڑھاتے ہیں.
اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، وراثت ہے، تفسیر ہے، ٹھیک ہے، بلاغت ہے، منطق ہے. لیکن تربیت بالکل ایک علیحدہ چیز ہے. اس کے لیے علیحدہ سے لوگ ہونے چاہیے. اور اب یہ چیز دنیا کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے. معلم وہ ہے جو آپ کو بتا دے بھئی یہ کتاب و سنت ہے. مربی وہ ہے، مینٹور وہ ہے جو آپ کو عمل کی اس سطح پہ لے آئے جس پہ وہ خود کھڑا ہے یا اس کے قریب قریب لے آئے. یعنی معلم کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو اس کا علم آپ تک پہنچے گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ مربی کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو اس کا عمل آپ کے اندر منتقل ہوگا. وہ آپ کو عمل کی جس سطح پہ، جس لیول پہ آپ کھڑے ہیں، وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئی آپ کو اس سے اوپر لے آئے گا. یعنی آپ اس کی صحبت کی وجہ سے اس سے بہتر سطح پہ آ جائیں گے عمل کی. مثلا کوئی عادت بد تھی وہ چھوٹ جائے گی، کسی فرض میں کوتاہی ہو رہی تھی وہ کوتاہی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ ہے استاذ کا اور مربی کا فرق. اور یہ ہمیں شروع سے نظر آتا ہے. شروع سے تابعین میں آپ دیکھ لیں، حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ، حلال و حرام کا علم ہے. معروف یہی تھا کہ تابعین میں سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم رکھنے والے یہ تھے، اور لوگ فتاویٰ کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے تھے. ان کی مجلسیں فتوے کی مجلسیں ہوتی تھی، اگرچہ وہ خود بھی بہت متقی آدمی تھے. تو ایک ٹیچر اپنی ذات کی حد تک متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک ٹیچر، ایک معلم اپنی ذات کی حد تک بہت متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مربی ہے کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے جو شیخ الحدیث آپ کو صحیح بخاری پڑھا رہے ہوں وہ رات کا 1/3 حصہ تہجد میں گزارتے ہوں، لیکن کیا وہ کلاس میں بچوں کی تربیت کو اس طرح سے فوکس کرتے ہیں کہ بچے بھی تہجد گزار بن جائیں؟ یہ اور بات ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مربی ہونے کی کمی ہے. تو حضرت سعید بن مسیب بہت بڑے عالم دین تھے، فقیہ تھے، اور بہت نیک انسان بھی تھے، یعنی نیکی میں بھی ان کو. لیکن جب مربی کی بات آتی ہے تو حضرت حسن بصری کا نام لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی جلیل القدر تابعین میں سے ہیں. یعنی ان کی مجالس میں آپ دیکھتے ہیں کہ تزکیہ نفس یا ان کی کوٹیشن اقتباسات جب آپ کے سامنے آئیں گے تو وہ ایسی گہری باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ایک ایک بات انسان کو اندر تک ہلا کے رکھ دیتی ہے. تو مربی بالکل فرق، اور یہ چیز ہمیں آج کے دور تک مطلب نظر آتی ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، آپ میں سے سارے لوگ جانتے ہوں گے ان کو. حضرت شاہ اللہ دہلوی رحمہ اللہ علیہ کے پوتے تھے، اور ان کی کتاب جو عام طور پہ نصاب میں ہے تقویت الایمان، توحید کے موضوع پہ. تو یہ بیعت ہوئے تھے، یہ تحریک جہاد جو تھی، جو سکھوں کے خلاف، پنجاب میں سکھوں کی حکومت تھی نا، تو ان کے خلاف انہوں نے جہاد شروع کیا تھا انگریز کے دور میں سکھوں کے خلاف. تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ انہوں نے بیعت کی تھی سید احمد بریلوی شہید رحمہ اللہ کی. اس لیے ان کی تحریک، یہ جو تحریک جہاد تھی، یہ تحریک شہیدین بھی کہلاتی ہے، کیونکہ دونوں ہی شہید ہو گئے بالا کوٹ کے مقام پہ. وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. لیکن ابھی جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کو سمجھیں. جب یہ تحریک، یہ بہت لمبا چوڑا سفر طے کر کے یہ پشاور میں گئے تھے، اور پشاور کو انہوں نے ہیڈ کوارٹر بنایا تھا. وہ سفر انہوں نے اس دور میں کیا گھوڑوں خچروں کے اوپر، پہاڑی سفر. تو اب وہاں پہ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد درس ہوتا تھا. تو
ایک درس ہوتا تھا جو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ علیہ دیتے تھے، اور وہ درس وہ دیتے تھے بطور معلم کے، کیونکہ وہ استاذ بہت اچھے تھے، عالم بہت اچھے تھے، شاہ اللہ دہلوی رحمہ اللہ علیہ کے خانوادے سے ان کا تعلق تھا۔ تو جب وہ درس دیتے تھے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، تو سید احمد بریلوی ان کے سامنے بیٹھتے تھے ان کا درس سننے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ایک درس پھر سید احمد بریلوی رحمہ اللہ علیہ دیتے تھے، اور پھر شاہ اسماعیل شہید ان کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، اور سید احمد بریلوی جب درس دیتے تھے تو وہ بطور مربی کے دیتے تھے۔ تو مدرس میں اور مربی میں بہت فرق ہے۔ ایک جملہ جو مجھے نہیں بھولتا، شیخ نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گا، جو انہوں نے حضرت عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں کہا تھا۔ شیخ نذیر حسین دہلوی کو تو پہچانتے ہیں نا، جن کو مطلب شیخ الکل فی الکل کا لقب دیا گیا ہے۔ شیخ الکل کا مطلب یہ ہے کہ اہل حدیث کے جتنے اساتذہ ہیں سب کے وہ شیخ ہیں، فی الکل تمام مضامین میں شیخ ہیں حضرت نذیر حسین دہلوی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ مسند تھی حضرت شاہ اللہ دہلوی رحمہ اللہ علیہ کی، جس پہ ان کے پھر جو حضرت شاہ اللہ دہلوی رحمہ اللہ علیہ کے جو پڑ پوتے تھے حضرت اسحاق دہلوی رحمہ اللہ، وہ بیٹھے تھے اس مسند پہ۔ یہ خاندانی ایک طرح سے مسند تھی۔ حضرت اسحاق جو ہیں وہ پھر ان کے بعد پھر ان کے یہ شاگرد حضرت نذیر حسین دہلوی نے وہ مسند سنبھالی تھی، اور پھر جتنا حدیث کا علم ہے سب ان سے پھیلا ہے۔ بڑے بڑے اہل حدیث کے علماء ان کے شاگردوں میں، حافظ محمد لکھوی صاحب، اس سے پھر پورا لکھوی خاندان، پھر عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ، اس سے پورا غزنوی خاندان۔ اہل حدیثوں میں دو خاندان معروف ہیں، یہ سب ان کے شاگردوں میں سے۔ پھر پورے پنجاب میں جو یہ اہل حدیث نے ایک تحریک کی صورت اختیار کی، وہ سب ان کے شاگرد تھے۔ اللہ نے ان کو لمبی عمر دی تھی، بہت عرصہ انہوں نے بخاری پڑھائی۔ حضرت نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ، ان کی سوانح ضرور پڑھیں، ان کی سوانح ضرور پڑھیں۔ اسحاق بھٹی صاحب نے ان پہ لکھا ہے، اور بھی لوگوں نے لکھا ہے۔ تو یہ اہل حدیث کے بڑے علماء میں سے، جن کی وجہ سے آپ کہہ لیں یا جن کی محنتوں سے آج ہم اہل حدیث ہیں۔ حضرت عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ علیہ جب ان کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے شاگرد کے بارے میں، نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کے بارے میں یہ بات کہی، عبداللہ غزنوی کے بارے میں، کہ مجھ سے بخاری پڑھ گیا اور مجھے نماز سکھلا گیا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو نماز نہیں آتی تھی، ٹھیک، ایسا نہیں۔ تو صحیح بخاری میں انہوں نے کتاب الصلاۃ بھی پڑھا ہوگا نا اپنے شیخ سے۔ غزنوی خاندان میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ تصوف اور یہ رجحان کافی ہے، تربیت کا، تزکیہ نفس کا۔ تو وہ اصل میں اچھا یہ بیت بھی تھے، یہ عبداللہ غزنوی یہ بیت بھی تھے، حبیب اللہ کندہاروی سے بیت تھے۔ بعض اہل حدیث علماء ہمارے ہاں بیت ارشاد کرتے رہے، تو بہت رغبت تھی ان کی نا نماز میں اور احسان کی کیفیات میں۔ تو ان کی نماز اصل میں دیکھ کے ان کے استاد نے یہ جملہ کہا تھا، ان کی نماز دیکھ کے، کہ مجھ سے بخاری پڑھ گیا اور مجھے نماز سکھلا گیا۔
تو مربی ہونا، ابھی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک معلم ضروری نہیں کہ وہ مربی ہو، اور ایک معلم اگر مربی بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو ایسا معلم دے دیا جو کہ مربی بھی ہے، اور ایسا کم ہوتا ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی خیر کی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ دو چیزیں ہیں، اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھانا ہے، تعلیم اور تربیت۔ آپ نے معلم بھی بننا ہے، آپ نے مربی بھی بننا ہے، آپ نے تعلیم کا کام بھی کرنا ہے، آپ نے تربیت کا کام بھی کرنا ہے۔ ہمارے مدارس نے فوکس کیا ہوا ہے معلم اور مدرس پیدا کرنا، اور معلم اور مدرس بہت نکل رہے ہیں، لیکن مربی نہیں نکل رہے، مزکی نہیں نکل رہے، تزکیہ نفس کرنے والے آپ کو نہیں ملتے، تربیت کرنے والے نہیں ملتے۔ آپ کسی ایک کو بتا دیں، ابھی جا کے کہیں، کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھیں، آپ وہ مسئلہ فوراً بتا دے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی نماز کا کوئی بھی کاروباری مسئلہ پوچھ لیں، وہ آپ کو مسئلہ فوراً بتا دے گا، یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اس کو بتائیں بھئی میرے اندر یہ عادت بد ہے، میں چھوڑنا چاہتا ہوں، وہ بس آپ کو ایک حدیث کوئی سنا دے گا وعید کی، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ مربی اس کو کہتے ہیں جو آپ سے وہ عادت بد چھڑوا دے۔ آپ کسی عالم دین سے نماز کا مسئلہ پوچھ لیں، بھائی رفع الیدین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، وہ آپ کو حدیثیں نکال کے دکھا دے گا۔ آپ اس کو کہیں بھائی فجر کے لیے میں اٹھ نہیں پاتا، نماز میری لیٹ ہو جاتی ہے فجر کی، کچھ ایسا کر دیں کہ بس فجر وقت پہ پڑھ لیں، وہ کیا کرے گا مجھے بتائیے؟ یا آپ کو اگر کوئی کہے، کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی نوجوان کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے؟ تو تربیت کو ہم نے فوکس نہیں کیا۔ تربیت کو فوکس کریں گے تو لوگوں کو آپ دین پہ لائیں گے، صرف بتا دینے سے لوگ دین پہ نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کا علم ہے لیکن ہم ان پہ عمل نہیں کر رہے۔ دوسروں کو بھی دین پہ لانا ہے، اپنے آپ کو بھی دین پہ لانا ہے، یہ بیسیکلی تربیت کا موضوع ہے۔ یہ چیز ذہن میں بیٹھے گی تو پھر بات آگے چلے گی کہ تربیت تعلیم سے علیحدہ ہے، اور مجھے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو بھی فوکس کرنا ہے۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ تربیت کیسے ہوتی ہے، تربیت کیسے کی جا سکتی ہے، اپنے آپ کی بھی اور دوسروں کو۔ بات آ گئی ہے تو میں ویسے بات کر دیتا ہوں۔ اب جیسے کچھ نوجوان مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بری عادت لگ گئی ہے۔ وہ بری عادت کیا ہے؟ فحش ویب سائٹس دیکھنے کی، فحش ویڈیوز دیکھنے کی، مطلب جو کچھ انٹرنیٹ پہ غلط ویڈیوز پڑی ہوتی ہیں، وہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے۔ اب وہ عادت چھوٹ نہیں رہی، اور بعض اوقات وہ عادت ایسی پختہ ہو جاتی ہے، اب آپ اس کو کہیں نا شادی کر لیں تو وہ کہتے ہیں شادی بھی کر لی ہے میں نے، میرے تو بچے بھی ہیں، اب بھی عادت نہیں جا رہی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ کے پاس اس کا کیا حل ہے؟ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو یہی کہہ سکتے تھے نا بھائی شادی کر لو، شادی تو کر لی۔ اب میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میں نے آپ سے رابطہ اسی لیے کیا ہے کہ میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، ورنہ تو دیکھیں ہزاروں لوگ ہیں، انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہی نہیں۔ تو ایک بات تو یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے، جب بھی کوئی نوجوان آپ سے رابطہ کرے اس حوالے سے کہ اپنی کوئی کمزوری کوتاہی بیان کرے، تو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی اس کو، ٹھیک ہے؟ بس یہی سمجھنا ہے کہ یار میں بھی اس کے جیسا گنہگار ہوں، ٹھیک ہے میرے گناہ اس کے سامنے نہیں ہیں، اگر اس نے مجھ سے شیئر کرتی ہیں حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ،
بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یقین مانے بعض اوقات تو لوگ سوال کرتے ہیں، سوال کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں آپ سب ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بھائی ہم نے کیا ناراض ہونا ہے، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس یہی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ کسی مولانا مفتی صاحب سے پوچھ لیا تو اس نے فوراً فتویٰ جڑ دینا ہے۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کسی غلط عادت میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ پوچھ رہے ہیں تو یہ تو آپ کے ایمان کی نشانی ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے ہزاروں ہیں جو مجھے فون ہی نہیں کرتے یا کسی اور سے پوچھتی نہیں، انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ کم از کم ان میں سے تو بہتر ہے نا، جس نے رابطہ کر لیا، جسے کوئی فکر ہے کہ بھائی میری کیا ہے، اصلاح ہونی چاہیے اور یہ عادت مجھ سے جا نہیں رہی۔ اب مجھے کسی بندے سے مشورہ لینا ہے جو مجھے کوئی مشورہ دے دے، کوئی ایسی بات کر دے کہ میں اس پہ عمل کروں۔ بات سمجھ رہے؟ تو تربیت بالکل اور چیز ہے۔ ہم لوگوں نے یعنی مذہبی طبقے نے تربیت کو فوکس نہیں کیا، ہم نے بس چیزیں پھینکنے کی کوشش کیا۔ بھئی یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث، بس عمل کر لو، عمل کر لو۔ بات یہ ہے کہ وہ عمل تو خود ہم سے نہیں ہو رہا ہوتا، تو ہم دوسرے سے کیا توقع کر رہے ہیں جو ہم سے برے ماحول میں بیٹھا ہے کہ وہ عمل کر لے گا۔ بہت دفعہ تو ہم سے عمل نہیں ہو رہا ہوتا، تو ہم اس تقویٰ کی امید دوسرے سے کیا رکھیں گے کہ جس تقویٰ پہ ہم خود نہیں چل پا رہے، جو تقویٰ ہم اپنی زندگی میں نہیں لا پا رہے، ہم دوسروں سے اس کی کیا امید رکھیں؟ تو اس کو فوکس کرنا ہے، اپنی تربیت کو بھی اور دوسروں کی تربیت کو بھی، اور دوسروں کی تربیت کو بھی فوکس کرتے ہوئے حقیر نہیں سمجھنا، انسان سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے سے بہتر مسلمان سمجھنا ہے، پھر ان کی تربیت کو فوکس کرنا، پھر جا کے آپ ان کی تربیت کے قابل اور اہل ہوں۔ بس ایک آخری بات، پھر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ وہ کر لیں۔ مختلف لوگ ہیں ہمارے یہاں سوسائٹی میں، کوئی مثال دینے میں حرج نہیں ہے۔ دیوبند میں ایک ان کے آپ کہہ لیں کہ تصوف کے حلقوں میں ایک معروف شخصیت ہے، معاصر یا ماضی قریب کی آپ کہہ رہے ہیں، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ۔ بڑے بڑے دیوبند کے علماء ان کے پاس جاتے تھے، ان سے بیعت ہوتے تھے، جیسے مولانا منظور نعمانی ہیں، مولانا ابو الحسن علی ندوی ہیں، علی میاں جنہیں کہتے ہیں رحمہ اللہ۔ تو وہ مطلب ان کا اچھا ذوق تھا تربیت کا۔ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے اس کو مل جائے۔ اچھا، وہ اپنی خانقاہ میں، جیسے اس کو خانقاہ کہتے ہیں جو تربیت کے لیے انہوں نے جگہ مختص کی ہوتی ہے۔ اب کوئی بندہ آیا، جیسے کوئی آیا کہ جی حضرت میرا نماز میں نا توجہ نہیں لگتی، سب کا یہ مسئلہ ہے نا، میرا مسئلہ بھی ہے، نماز میں توجہ نہیں لگتی، آپ کا بھی ہے، ٹھیک۔ اب آپ مولوی صاحب سے پوچھیں گے تو وہ کیا جواب دے گا؟ بھئی یہ دعا پڑھ لو اور پھونک مار لو۔ سمجھ رہے بات؟ آپ نے وہ بھی کر لیا، توجہ ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ اب اس مولوی صاحب سے پوچھیں کہ بھائی آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ پھونک مارو ہو جائے گی، آپ ذرا اپنے آپ پہ پھونک مار کے مجھے بتائیں کہ آپ کی ہو جاتی ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حدیث میں یہ نہیں ہے، حدیث میں یہ ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو علم کے پرسپیکٹو میں سمجھا ہے، کبھی ہم نے اس کو تربیت کے پرسپیکٹو میں سمجھا ہی نہیں ہے اس بات کو۔ وہ ان صحابی کے پھونک مارنے سے واقعتاً ان کو خیال نہیں آیا، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن ہم سب کو آتا ہے، ہم 10 دفعہ پھونکے مارتے ہیں اس کے باوجود بھی آتا ہے، کیوں؟ سوال ہے نا، آپ نے اس پہ غور کرنا ہے، اس کا جواب میں نہیں دے رہا، یہ سوال تو میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، آپ کو بس میں واقعہ سنا رہا ہوں۔ جب ان کے پاس کوئی بندہ آتا تھا حضرت عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ، اس نے ایسے کہا کہ حضرت نماز میں توجہ یکسوئی، بھئی ایسا کرو وضو کر کے آ جاؤ ذرا، ہاں چلو ادھر جا کے ذرا کونے میں 2 رکعتیں پڑھ کے آؤ، 2 رکعتیں پڑھ کے آ گیا، اچھا بھائی ہاں 2 رکعتیں پڑھ کے آ گیا، اچھا
کو خیال آیا تھا؟ جی حضرت خیال آیا تھا. اچھا ذرا 2 رکعتیں دوبارہ پڑھ کے آؤ. دوبارہ پڑھ کے آؤ. ہاں بھائی آگے آگے. تو خیال آیا تھا؟ جی آیا تھا. ذرا 2 رکعتیں دوبارہ پڑھ کے آنا. سمجھ رہے بات؟ یہ ہے تربیت. یہ ہے تربیت. مربی آدمی جو ہے وہ تربیت کرتا ہے، وہ صرف تعلیم کا کام نہیں کرتا. سمجھ رہے میری بات؟ اور تربیت جب انسان کرتا ہے تو پھر اسے سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے تربیت کیسے کرنی، لوگوں کی مجھے کیسے اصلاح کرنی ہے، اپنی اصلاح کیسے کرنی. صرف تعلیم سے تربیت نہیں ہو جاتی. جی اب کوئی سوال ہو تو کر لیں. ہیں سر آپ نے بات کی مدارس کے اندر مربی ہے مربی نہیں. صحیح سمجھا میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے مربی بننا چاہ رہے ہوتے، مطلب مربی کو شیپ اپنے اندر ڈالنا چاہ رہے ہیں، لیکن مدارس کے اساتذہ سے ظہر تک پڑھاتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. مطلب وہ کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے آپ نے آگے شاہ اسماعیل شہید کی مثال دی اور ساتھ احمد بریلوی رحمہ اللہ کی مثال دی. تو وہ مربی بن کے سنتے تھے اور ساتھ معلم بن کے. تو اساتذہ کا فقدان ہے کہ ظہر کے بعد وہ چلے جاتے ہیں اپنی سیپریٹ جاب کے لیے، کوئی اور کام کے لیے، تو ادھر ان کو مینٹور کے طور پر نہیں دکھائی جاتے. تو اس کا کیا سلوشن ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک کمی ہے. ہم نے کہا کہ اکثر و بیشتر جو ہمارے معلمین ہیں نا، وہ آپ کو وقت دے بھی دیں گے تو وہ مربی نہیں ہیں. وہ مربی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بن نہیں سکتے. ہمارے پورے نظام میں تربیت نہیں ہوئی. انہوں نے اپنے بڑوں سے معلم بننا ہی سیکھا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس لیے وہ جو انہوں نے سیکھا ہے وہ اسی کو آگے کیا ہے منتقل کر. اب ہمیں ایک پوری نسل کی تربیت کرنی ہے، ان کو مربی بنانا ہے. جب ہم مربیین کی ایک تعداد پیدا کر دیں گے تو یہ پھر آگے مربی پیدا کریں گے. یہ پھر انشاءاللہ سے آگے مربی پیدا کریں گے. میں نے کہا ہمارے مدارس کے جو اساتذہ ہیں وہ بہت متقی اور صالح ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اچھے مربی نہیں ہے. وہ بہت اچھے مدرس ہے، بہت اچھے. اچھا مربی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ چینج آئے، تبدیلی آئے آپ کے شاگرد میں. تو ان کے شاگرد اچھے مناظر ہیں، اچھے محقق ہیں، اچھے ریسرچر ہیں، اچھے دائی ہیں، اچھے خطیب ہیں، سارا کچھ ہیں، لیکن کیا نہیں ہے؟ مربی نہیں ہے، صالح نہیں ہے جیسا صالح ہونا چاہیے. اس کے لیے کیا لہر عمل اپنایا جا سکتا ہے کہ مربی پیدا کر سکیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو خود کو فوکس کریں. سب سے پہلے تو آپ دنیا میں یہ دیکھیں، تعلیم تو اب آپ کے پاس ہے، کتاب و سنت آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ نے ماشاءاللہ اپنے اساتذہ سے بہت کچھ پڑھ لیا، ہم آپ کو کیا بتائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کن لوگوں نے تربیت کا کام کیا، بڑے بڑے ڈسپلنس کون سے ہیں. مثال کے طور پہ تصوف والے کہتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم تربیت کا کام کرتے ہیں. آپ ان سے ایگری نہ کریں، لیکن اسٹڈی تو کریں، اسٹڈی تو کریں، مطالعہ تو کریں، پوری تحریک تصوف کا مطالعہ کریں، تنقیدی نگاہ سے مطالعہ کریں. کوئی بھی بندہ 100% شر پہ کھڑا نہیں ہوتا. ٹھیک. اسی طرح سائیکالوجی والے ہیں، آپ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں ہم تربیت کرتے ہیں. ماڈرن سائیکالوجی والے، جدید نفسیات والے، مغرب میں تو یہی ہے، تربیت کے لیے سائیکالوجی استعمال ہوتی ہے، سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس ذہن کو فوکس کرو، سارا مسئلہ دماغ میں ہے، دماغ خراب ہو تو بندہ خراب، دماغ ٹھیک تو بندہ ٹھیک. سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی طرح تحریکیں دیکھیں، جماعت الدعوہ ہے، تبلیغی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے، تنظیم اسلامی ہے، ان سب نے اپنے کارکنان کے لیے تربیتی نظام بنائے ہیں. اس کو اسٹڈی کریں. وہ جو انہوں نے تربیتی نظام بنائے ہیں، کیا ان کے کارکنان کی اس سے تربیت ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. کہاں پہ خلا ہے؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں تربیت کا، جن کا یہ دعویٰ ہے، مدارس بیسیکلی تعلیم کی فیکٹریاں ہیں، تعلیم کی نرسری ہیں، تربیت کی نہیں.
تربیت آپ کہہ سکتے ہیں تحریکوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، تحریکیں آپ کو تعلیم نہیں دیتی، وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ جی ہم تربیت کرتے ہیں، مثال کے طور پہ۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تصوف والے کہتے ہیں، خانقاہ والے کہتے ہیں، صوفی یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ تربیت کر رہے ہیں آپ ان کے نظاموں کو اسٹڈی کریں، پھر اس کو کتاب و سنت پہ پیش کریں، پھر اب آپ بتائیں اور اب آپ سوچیں کہ جی اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس معاملے میں۔ آپ نے تبلیغی جماعت کی سے مثال دی، پھر آپ نے کہا کہ پینڈولم کی ایک مثال بیلنس کے طور پر، اور اگر میں فرض کیا میں نے 3 دن لگائے ہیں تبلیغی جماعت میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 90% خود کی اصلاح ہے، تو 10% ہم ادھر لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، دائی بنتے ہیں۔ تو کیا آیا کہ اس میں ہم کیسے بیلنس رکھ سکتے ہیں کہ باہر نکل کے اگر جماعت میں جاتے ہیں تو مطلب کہ کیسے بیلنس کریٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بیلنس تو وہی ہم نے کہا ہے کہ بس ایک لمحے کے لیے آپ کو حاصل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ جھکاؤ رہ جاتا ہے۔ بس اتنا کوشش کرنی چاہیے، اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ دعوت اور تبلیغ کے کام میں ہیں تو اس وقت احسان کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، جب آپ عبادت اور تسبیح اور اس میں مصروف ہیں تو اس وقت احسان کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو بیسیکلی تو احسان ہے۔ کھانے کا وقت تو نہیں ہو گیا، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے، نماز کے بعد ہی ہے، میں نے کہا ہاں اگر کھانے کا وقت ہو گیا ہے تو یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا ایک آپ کو ایک اور روایت بھی سنا دوں، اس سے بھی تربیت ہوگی آپ لوگوں کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بھوک نے بہت ستایا، بہت فاقہ برداشت کرنا پڑتا تھا نا، اپنے آپ کو مختص کر دیا تھا، تو گھر سے باہر نکلے، حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی رضی اللہ عنہ، تو حضرت ابو بکر کو کہنے لگے کہ قرآن کی ایک آیت سمجھ نہیں آ رہی، للفقراء المہاجرین الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے مختص کر دیا تو ان کا ذرا دھیان کرو، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں، ان کا خیال کرو، ان کے اوپر خرچ کرو۔ تو اب براہ راست تو نہیں کہہ سکتے تھے مجھے کھانا کھلا دو، تو یہ آیت تو حضرت ابو بکر نے معنی بتا دیا۔ تو پھر حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا کہ جی اس آیت کا کیا معنی ہے، انہوں نے بھی معنی بتا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا ابو ہریرہ آ جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آپ وسلم ساتھ لے گئے، کھانا کھلایا اور پھر کہا کہ اس کا یہ معنی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ ہوتا ہے مربی۔ سر تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ تو تعلیم کا ہی رہتا ہے۔ ہاں اس پہ ہم نیکسٹ لیکچر میں گفتگو کرتے ہیں، یہ بات آپ کی اہم ہے، یہ آپ نے نیکسٹ لیکچر میں سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ چلیں جی پھر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔